کلام خدا ایم سات 7 باب۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ۔ میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رکھ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان۔ ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ حکمت سے کہہ تو میری بہن ہے، اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے، تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی، اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا، یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے، اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا، دن چھپے، شام کے وقت، رات کے اندھیرے اور تاریکی میں۔ اور دیکھو، وہاں اس سے ایک عورت آ ملی جو دل کی چلاک اور کسبی کا لباس پہنے تھی۔ وہ غوغائی اور خود سر ہے، اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے، ابھی وہ کوچوں میں ہے، ابھی بازاروں میں، اور ہر موڑ پر کھات میں بیٹھتی ہے۔ سو اس نے اس کو پکڑ کر چوما، اور بے حیا منہ سے اس سے کہنے لگی، سلامتی کی قربانی کے ذبیحے مجھ پر فرض تھے، آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں، اس لیے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں، سو تو مجھے مل گیا۔ میں نے اپنے پلنگ پر کامدار غلیچے اور مصر کی سوت کے دھاری دار کپڑے بچھائے ہیں۔ میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دار چینی سے معطر کیا ہے۔ آ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں، کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں، اس نے دور کا سفر کیا ہے۔ وہ اپنے 7 روپے کی تھیلی لے گیا ہے، اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا۔ اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا، اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا، جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے، یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو، جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے، حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا۔ سو اب اے بیٹو، میری سنو اور میری منہ کی باتوں پر توجہ کرو۔ تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے، اور موت کی کوٹھڑیوں کو جاتا ہے۔ آمین۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی کثرت سے برکت ہو۔